کیوں اس میں کہا گیا ہے؟ تو اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ہر وضو کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے؟ یہ انسان کی اس بندے تک کی کیفیت کا معاملہ ہوگا، مبتلا بھی کی رائے کے اعتبار ہے۔ جو بندہ وضو کرنے لگا ہے یہ اس تک چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر اس کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ وضو تھا، کوئی ایسی جسم سے چیز نہیں نکلی جس سے میرے جسم میں پلیتی یا ناپاکی آئی ہے، تو وضو کر کے چلا جائے۔ اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کے جسم سے ریح نکلی ہے، ہوا نکلی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گندگی کے ذرات بھی باہر آ گئے ہوں، تو اس لیے ضروری ہے غسل کرنا۔ تو یہ ہر انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے۔ جس کا دل مطمئن استنجے کے بغیر نہیں ہوتا وہ استنجا کر کے وضو کرے، اور جس کا دل مطمئن ہے وہ وضو کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو عادت ہی نہ بنا لے کہ مستقل استنجا کرنا ہی نہیں ہے، کبھی کر لے کبھی چھوڑ دے، اس کے اپنے تک کی بات ہے۔ جیسے وہ مناسب سمجھتا ہے، اس کا خود اندر کے یہ مفتی صاحب جو دل ہے نا بتا دیتا ہے کہ تو نے استنجا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ حال کی عمر کو پہچانے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ استنجا بھی کریں، وضو بھی کریں، آگے نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں نماز کھڑی ہونے والی ہے، آپ استنجا کریں گے، لائن میں لگیں گے، وضو کرتے کرتے نماز ہی نکل جائے گی۔ تو اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو جلدی میں وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ تو انسان حال کی عمر کو پہچانے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور کسی نے کوئی سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں، ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست اور توانا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک نہیں۔ جو نماز فرض ہے نا، فرض نماز کا قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے۔ ایک بندہ بیٹھ کے نماز فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو حدیث میں آتا ہے آدھا ثواب ملے گا، کیونکہ قیام کی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، معذور نہیں ہے، تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، پورا ثواب نماز کا نہیں ملے گا۔ تو جب نماز پڑھنی ہے تو یہ بے وقوفی ہے کہ انسان ایک اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، اس کے باوجود آدھا ثواب لے رہا ہے، تو پورا ثواب لینا چاہیے۔ ہاں، نوافل کے لیے آتا ہے کہ نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر مبارک آپ کی 50 سے ابو ہوئی تھی، 52 سال 53 سال عمر مبارک تھی، آپ 60 کے قریب تھی، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ خصوصاً اوابین کے نفل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے، جو مغرب میں سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے انسان بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو پورا ثواب ہوگا۔ لیکن اس میں دو سنتے ہیں نا، اب میری عمر ہے اگر جوانی والی، میں 20-25 سال کا ہوں، میں کہوں میں بیٹھ کے پڑھ سکوں، تو بھائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سے اوپر گئی تھی تو بڑھاپے کی عمر میں آپ نے بیٹھ کے پڑھا ہے، تو وہ بوڑھے کے ساتھ چیز سجتی ہے، جچتی ہے، نوجوان کے ساتھ جچتی نہیں ہے۔ تو نوجوان اللہ نے قوت دی ہے، تو کہتے ہیں جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں سے افضل ہوتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کوئی مجبوری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، نکاحات نہ ہو، تو نماز کھڑے ہو کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ آدھا کرے گا تو آدھا ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا باغ فدر کے حوالے سے، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، کافی عرصہ فیس بک اور یوٹیوب سے بھری رہی ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ ایک ایسا مختلف فی مسئلہ ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، اہل بیت کی محبت ہے، اس کے لیے یہ ہے، ماننے میں خیر مان لیا ختم۔ اور جس کے دل میں وہ ہے نا، مجھے جملہ نہیں بولنا چاہیے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ جائے گی، تو جس کو نا تھوڑی سی کھرک ہے، خارش ہے، تو یہ اس کو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہضم نہیں ہو سکتا۔ خیبر میں ایک باغ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ یہ واضح ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینار، انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں ہے، انبیاء کا جو کچھ ہوتا ہے وہ بیت المال کا، امت کا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس یہ رکھا ہی نہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو بیچارے زہر باطن سے، اوپر سے بھی اندر سے بھی بلیک ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ایک نقطۂ نظر بنا لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ جو باغ تھا یہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اور الیاذ باللہ سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے الیاذ باللہ غصب کیا ہے، اور ان کا مال انہیں چھینا ہے اور ان کے حوالے نہیں کیا، اور یہ اس بنیاد پہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، نبی کے خاندان کے دشمن ہیں، اور الیاذ باللہ ان کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انبیاء کی وراثت درہم دینار ہوتے ہی نہیں، وہ چیزیں ختم ہے ساری، وہ بیت المال کی چیز تھی، تو
اس میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر دوسری بات، میں آپ کو ایک فزیکلی اس کا ایک نقطہ سمجھاتا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے، ہم یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا تسبیحات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات فاطمی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور باندی آئے ہوئے ہیں، تم چلے جاؤ، چکی پیستے ہو، ہاتھوں میں چھالے بن گئے، مشک اٹھا کے لاتے ہو، کندھوں پہ رسی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، تو جاؤ وہاں سے ایک خادمہ لے آؤ، ایک غلام لے آؤ، تمہاری اس مشکل میں تمہاری ہیلپ کرے گا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گئیں تو وہاں افراد زیادہ تھے، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی۔ جب نشست ختم ہوئی، پیارے آقا نے سارے غلام تقسیم کر دیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے گھر میں تشریف لائے۔ ایک میں آپ کو بلا لیا، پوچھا کہ بیٹی آپ کیوں آئی تھی؟ تو عرض کرنے لگی کہ بابا جان میں آئی تھی اس لیے کہ علی مرتضیٰ نے بھیجا تھا کہ وہ غلام اور خادم دے دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ میں آپ کو خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں یا کوئی وظیفہ نہ دے دوں جو آپ کی تھکاوٹ ختم کر دے؟ تو فرمایا جی، تو فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 دن پڑھا کرو، تمہاری مشقت ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے وظائف کو، قرآنی تعلیمات کو ترجیح دی ہے، خادم دنیاوی چیزیں نہیں قبول کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ باغ لینے کے لیے صدیق اکبر کے پاس چلی گئی اور جا کر کہا تھا مجھے باغ دو اور انہوں نے نہیں دیا اور پھر یہ ہوا کہ بہت کچھ کھانی بن گئی؟ تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ بالفرض والمحال ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں نہیں دیا، ٹھیک ہے نہیں دیا، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلافت میں سیدنا علی مرتضیٰ چیف جسٹس ہیں۔ چلو الیاذ باللہ، یہ لوگ جو بلیک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے تھے، خوف تھا، الیاذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا علی شیر خدا تھا، وہ بزدل نہیں تھا، وہ اور ہوگا جس کو تم سمجھتے، ہمارا علی شیر خدا ہے، وہ مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے والا ضرب حیدری لگانے، وہ خوف خدا اس میں کہاں ہے؟ سیدنا عمر بھی چلے گئے، نہیں دیا، عثمان بھی نہیں دیا۔ جب علی مرتضیٰ خود آئے پھر کیوں نہیں لیا؟ پھر کیوں نہیں لایا؟ ایسی روایت پیش کرو، ایسا حوالہ پیش کرو، جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے تو وہ باغ آپ لے لیتے، آپ کا حق تھا، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ تو پھر یہاں کون ڈرتا تھا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ تینوں تو چلے گئے تھے۔ پھر بنا لینا اس بات کی علامت ہے کہ تسی کوڑے ہو، تمہارے اندر کھورک اور خارش ہے، وہ تھا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی وقف کر گئے، ختم ہو گئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے فوراً بعد چلے گئے، اتنی تیزی سے گئے جس طرح کوئی بہت بڑی آفت اور طوفان آ جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صفے وہیں ہیں۔ کچھ لمحے کے بعد پیارے آقا تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا، بخاری میں حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ اتنے جلدی آپ تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ مجھے کسی نے صدقے کی رقم دی تھی، کوئی میرے پاس پیسے پڑے تھے تو میں نے سارے تقسیم کر دیے، چند درہم میرے تکیے کے نیچے تھے، تو مجھے چیز دامن گیر ہوئی کہ ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں اور وہ میرے پاس امانت رہ جائے، میں اس لیے جلدی دعا چھوڑ دیے، جا کے غریبوں کو دے کے واپس آیا۔ پیارے آقا ایک درہم نہیں چھوڑ سکتے، کیسا ہو سکتا ہے؟ باغوں ان چیزوں کو چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے جی۔ ہم آمنا و صدقنا والے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی پہ، صحابہ اہل بیت پہ ایمان لایا ہے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو میں جواب بھی نہیں دیتا، لیکن ایک نوجوان نے سوال کیا، میں نے ہلکا سا واضح کر دیا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ یہاں یہ بن جائے گا، پھر آپ کہیں گے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ سیدنا عمر نے پھر ان کے پیٹ میں لات ماری تو بارشن بھی کروا دیا تھا، اور علی مرتضیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ بھی پھر ماننا پڑے گا۔ پھر اور بہت ساری باتیں ماننی پڑیں گی، غلط باتیں، ان باتوں میں توجہ نہ دیں، نہ دھیان دیں، نہ ان کو سنیں اور نہ سوچیں اور نہ کسی کو جواب دیں۔ ہم صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں جی، ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں، بس۔ ان کا بڑا پن تھا، وہ بڑے لوگ تھے۔ پیارے آقا نے اماں فاطمہ سے کہا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھے ملو، تو 6 ماہ بعد اماں فاطمہ چلی گئی تھی۔ ان کے اندر دنیاوی لالچ تھی نہیں۔ ہم خواہ مخواہ الزام اماں فاطمہ پہ لگاتے ہیں، خواہ مخواہ الزام علی مرتضیٰ پہ لگاتے ہیں، خواہ مخواہ ابو بکر صدیق کو مولد الزام ٹھہراتے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ اللہ میں صحابہ اہل بیت میں مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا